पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर आदाब। हर अख नव सुबह गाश च सानि बापत कह नत कह जरूर हेत यवान। सानि बापत खुशी वमेज आश हेत तो कह मौके हेत। तिम मौके यमन हिज वंस फकत शायद अख दो आसि या फकत अख गर आसि यथ कुन अगर न अस आज वुनकेनस पनुन जोन फ्योर मुमकिन छु कि तिम मौके सु वक्त यी जिंदगी मज बे दुबार वापस कह। वन रात आसन सनिस जहनस मज अस पन्नि जाय वारिया मनसूब यम जन अडले की रूद, मगर तमि हवाल छ अस आज त बार बार सोचान। रात यह कैसा सपुद ते सपुद योदवै जन वन रात द्राय त, मगर तव पत येल अस सुबह हुशार सपुद येल अस बेदार गई सनिस जहनस मज अस तिमै ख्याल चलान। सोन जहन उस तिमनी ख्यालन सित आव यम किन नई मौके नई अपॉर्चुनिटीज कर आय कर द्राय तिमन हस पत ही लगान सह फिक्री तरन। वजह क्या वजह यी जे युस जन अस पनुन जहन पन्निस पास्टस सित आवर छ आसान थोमुत, सोन जहन छ अस आसान पन्निस पोत कालस सित तूता आवर थोमुत कि अल्लाह ताला बचेन युस जन बुथ नफ्सियती तकालीफ अलग अलग नफ्सियती यम जन बेमार छ तिम छ वतलान तिम छ ब्रोह कुन यवान यमन सित पत मुकाबला करन बड़ मुश्किल गसान। सानि जहनिक त्रे हिस्से यमन जन शऊर लाशऊर तैतुल शऊर वनान छ यम छ हमेश पानवन ना जंग आसान करान यमन दरमियान छ पानवन अख जंग चलान यम छ आसान पानवन मुकाबला करान। तिथै कन सोन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यम ति छ आसान पानवन लड़ करान मुकाबला करान। पास्ट यानी पोतकाल अगर अस यह कोर्मुत शायद आसे यह गोमुत, अगर अस इथ कन आसो पकमित शायद आसे यह गोमुत। या प्रेजेंट कि प्रेजेंट युस जन वनकेनुक सोन वक्त छु यह कित कन बनाओ बेहतर। फ्यूचर युस जन इनसिक्योरिटी अम हवाल अस आसान छ कि बुथ यह कैसा जन सानि बापत लेखित आसि सु गछ आसुन रुत लेखित तो हमेशा आसान सोन जहन अथ मज आवर अस छ आसान मुकाबला करनस मज लगमित यम त्रेशवे चीज यम किन क्या छ गसान अस छन हेकान पत बुथ का सही फैसला नित के अमुक छन पत बुथ का सही नतीज नेरान के। नाज़रीन मोहतरम अजकिस यथ दौरस मज यम सात तुह कंस शख्सस पे नजर त्रवित सो अख शख्स युस वनकेनस सड़क पकान आसि तस अंदर तिछ यिथि हिच जंग आसान चलान। बकौले उर्दू शायर हर एक आदमी में बसते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना हो कई बार देखना। नाज़रीन मोहतरम अस सारी अमि निश यछान दूर चलुन अस यछान कि कैंसस वक्तस खतर सही वी just need an escape, we just want that escape, and for that matter we often hunt for the same. And Nazrin Muhtaram, let that sink for a while, let that sink for a moment, and for that moment we are here
with your favorite program Good Morning J&K. Using हर दो हर सुबह 8 बज पठे 9 बजन ताम तुहंदन टीवी स्क्रीनन ताम तुहंदन दिलन ताम वातान छु तो आज ते यम प्रोग्रामुक नो शुमार हेत अस मेजबान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर बड़ी 2022 गोडनुक रेत तो गोडनिच रेतच आज 3 तारीख तो हफ्तुक आगाज यानी चंदरवार हुन दो तो प्रोग्रामस मज शफी मेजबानी अस हासिल बरोज तुहज मेजबान इकरा आखून तो मैं सित रोजन उर्वतुल हुस्का। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी है उर्वत? बस शुक्र अल्लाह का। नाज़रीन मोहतरम, बस वन तुहद इस्तकबाल तुहदिस मन पसंद प्रोग्रामस मज यथ नाव छु गुड मॉर्निंग J&K तो मान तरफ तो तो ये लोल बरिस तो माई बरिस सलाम कबूल। अस्सलाम वालेकुम। दुआ यह है कि ये तन तुम अल्लाह ताला थो तुम पन्निस हिफ्ज़ो अमानस मज तो उम्मीद यह आसान कि तुम तो थो पन्न दुआन मज याद। इनफैक्ट जब आप हमें यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है और शायद ही आपका प्यार ही है कि जब हम स्टूडियो इतनी ठंड में सुबह आते हैं तो यकीन मानिए कि हमें ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। तो नाज़रीन, आज आप हमारे साथ बने रहे 8 से 9 बजे तक। आज भी आपके लिए जो मौसीकी का एहतमाम भी रखा गया है और अपने मेहमानान से भी हम आपको जरूर मिलाएंगे। यकीन माने आज का प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको इंतजार रहता है कि हम प्रोग्राम के आगाज में आप तक मौसम और ट्रैफिक के हवाले से अपडेट्स पहुंचाएं। तो आइए ट्रैफिक और मौसम के हवाले से आपको अपडेट्स पहुंचाते हैं। महकमा मौसमियात से मिली हुई इत्तला के मुताबिक आज श्रीनगर में हल्की बारिश होने के इम्कानात हैं, वहीं बालाई इलाकों में बर्फबारी होने के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं। और दर्ज हरारत की बात करें तो आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 60 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। वहीं जम्मू की बात करें तो जम्मू के दीगर इलाकों में भी जो है हल्की बारिश होने के इम्कानात हैं। वहीं दर्ज हरारत आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 9 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। ट्रैफिक की बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा में आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत दी जाएगी, वहीं बड़ी गाड़ियों को उधमपुर से श्रीनगर आने की इजाजत होगी। मुगल रोड और किश्तवाड़ सिंथन रोड पे कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगी, जबकि श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर आज श्रीनगर से करगिल गाड़ियों को आने की इजाजत होगी। लिहाजा आपसे गुजारिश यही रहेगी कि रखते सफर बांधने से पहले एक दफा ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता जरूर करें ताकि सफर के दौरान आपको किसी भी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल उर्वत, आपका कहना बिल्कुल सही है। रखते सफर बांधने से पहले एक दफ़ा हमारे जो नाज़रीन है वो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता ज़रूर कायम करें और इसके साथ साथ हमारी कुछ गुजारिशात भी रहती है प्रोग्राम में। देखिए, जब हम ट्रैफिक के हवाले से बात करते हैं, ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनका खास ख्याल, हमें किस तरह से सड़क पे चलना है, गाड़ी को किस स्पीड में चलाना है, हमें सीट बेल्ट पहन के रखना है, 40 की स्पीड को सरपास नहीं करना है, 40 की स्पीड पर ही गाड़ी चलानी है। तो इस तरह की गुजारिशात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहते हैं। हम आए देखा होगा कि कितने एक्सीडेंट्स। एग्जैक्टली, कुछ दिन कबल ही एक एक्सीडेंट नाज़रीन मोहतरम जिस हवाले से आपने भी मीडिया में जरूर सुना होगा, अखबारात के जरिए से जरूर आप तक ये खबर पहुंची होगी कि जो 2 गाड़ियां हैं वो आपस में रेस कर रही थी, जिसके जद में तीसरी गाड़ी आई जिसकी कोई खता ही नहीं थी, जो अच्छी स्पीड में चल रही थी, लेकिन 2 गाड़ियां जब आपस में रेस कर रही थी तो जाहिर सी बात है उसके जो जद में है तीसरी गाड़ी आई। एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया राजबाग। और इंसान को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अपने आप को खतरे में डालने के साथ साथ आप दूसरे को भी खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल, इससे कबल में एक दफा मेरा शो था, इससे कबल तो मैंने उसमें भी इस तरह की गुजारिश जो है आवाम के सामने रखी थी, अपने नाज़रीन के सामने रखी थी। वो ये कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार हो चाहे हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सवार हो, बिल्कुल जब हमारा अपना व्हीकल होता है, तो हम ये देखें कि कहीं रास्ते में कोई पार तो नहीं कर रहा है सड़क, कोई बुजुर्ग पार तो नहीं कर रहा है, कोई बच्चा पार तो नहीं कर रहा है, तो इसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए। बहैसियत बाशऊर शहरी हम पे इस तरह की जिम्मेदारी भी आयद होती है। खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको इंतजार रहता है कि पहली सौगात हम आप तक कौन सी पहुंचाइए। तो आपको पता है कि पहली सौगात जो है हम आप तक मौसीकी की सूरत में ही पहुंचाते हैं, उसका आज भरपूर एहतमाम रखा गया है। आज हमने कश्मीरी ज़बान का इंतखाब रखा है और मखसूस आवाज़ का इंतखाब हमने किया है नाज़रीन मोहतरम राजा बिलाल की खूबसूरत और खुश लहन आवाज़ में, ये खूबसूरत सा कलाम प्रोग्राम के आगाज में। शम्मा वफा रोशन सरोस परवान
گت کرئی ای شمع وفا روشن روز پروان لگی گت کرئی دز دز پرن ہو دز دز پرن دز دز پرن پرواز دتم مر مر حیات پت مرئی ای شمع وفا روشن روز اصلک ہدایت کر عطا وصلک تمنا چھمدا اصلک ہدایت کر عطا وصلک تمنا چھمدا چھس چانہ کوچو بو گدا یم لال نالانس جرئی چھس چانہ کوچو بو گدا یم لال نالانس جرئی دز دز پرن ہو دز دز پرن دز دز پرن پرواز دتم مر مر حیات پت مرئی ای شمع وفا روشن حضرت امام چھم در منبر یم سر کرسوی سپد سر حضرت امام چھم در منبر یم سر کرسوی سپد سر چشم و دم خون جگر تستار لگموت بہو سرئی چشم و دم خون جگر تستار لگموت بہو سرئی دز دز پرن ہو دز دز پرن دز دز پرن پرواز دتم مر مر حیات پت مرئی ای شمع وفا روشن سٹھارا زے حیات یکسان محمود
kurun soruniyaz adnad layan agarey yaras kurun soruniyaz adnad layan agarey dez param ho dez param dez param parvaz ditam mar mar hayat path marey ay shamma wafa roshan saroz parvan गत करे परवान लगी गत करे परवान लगी गत करे खैर मकदम है फिर से आपका आपके मनपसंद प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे&के। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में ही हमने आपको बताया कि आज का जो ये शुमारा है ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो हमारे मेहमानान कौन है हम उनसे आपको ज़रूर मिलाएंगे। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की हमेशा कोशिश यही रहती है कि जो वादी कश्मीर का टैलेंट है खासकर कि यंग टैलेंट जो है उसको प्रमोट किया जाए। तो हमारे मेहमानान से मुलाकात करने के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया मार्क ऑफ क्वालिटी। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। एक मरतबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जे&के। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से हम प्रोग्राम के आगाज में ही अर्ज कर रहे थे, आज के हमारे जहनों में जो तीन हिस्से हैं, शऊर, लाशऊर, तैतो शहूर, इनके दरमियान हमेशा एक जंग होती है, जंग चल रही होती है। और वो जंग जब एक्सट्रीम पे चली जाए तो अल्लाह ताला बचाए, कई सारी जहनी तकालीफ जो हैं, नफ्सियाती तकालीफ उभर कर सामने आ जाती हैं। हम सब इससे एक एस्केप चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि इस सब से हम दूर चले जाएं, कुछ वक्त के लिए ही सही। तो सबसे बड़ा एस्केप एक इंसान के लिए ये हो सकता है कि वो अपने आप को किसी एक्टिविटी में शामिल करें, अपनी किसी भी एक्टिविटी में खुद को मसरूफ रखें। और आप सब जानते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल कूद से बड़ी एक्टिविटी एक इंसान के लिए क्या हो सकती है। किसी भी तरह का खेल, चाहे इंडोर हो, चाहे आउटडोर हो, चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, कैरम या विंटर स्पोर्ट्स हो। जब हम सरमाई खेलों के हवाले से बात करते हैं तो हम इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत है कि इस तरह के खेल यहाँ मुनक्किद होते हैं, इस तरह के खेल यहाँ खेले जाते हैं, बिलखुसूस विंटर्स में। जो बालाई इलाकों में हमारे यहाँ बर्फ़ होती है, तो जब बर्फ़ में कई सारे जो खेल इनकाद किए जाते हैं, कई सारे खेलों का इनकाद होता है, वहाँ कई सारे टूर्नामेंट्स मुनक्किद किए जाते हैं। आइस स्केटिंग के हवाले से आपने नाम सुना होगा, स्कीइंग के हवाले से आपने तो ज़रूर नाम सुना होगा, आइस हॉकी, इस तरह के खेल जो है वहाँ मुनक्किद होते हैं। तो इस लिहाज से हम काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत है, काफ़ी ज़्यादा खुशबख्त है। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में हम विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से ही बात करेंगे। बिलखुसूस आपको याद होगा कि पिछले साल जो खेलो इंडिया का विंटर गेम्स हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ था, या इससे पहले भी, उसमें जम्मू कश्मीर की काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, सहरिफहरिस्त हमारा नाम रहा है। हमने 11 गोल्ड मेडल्स हासिल किए, 18 सिल्वर हासिल किए और 5 ब्रोंज हासिल किए। जब हम 2021 की बात करते हैं, 2021 खेलो इंडिया विंटर गेम्स के हवाले से जब हम बात करते हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम तफसीलन इस ताल्लुक से बात करेंगे। ये जो आप हमारे सामने मेडल्स देख रहे हैं, ये जो आप हमारे सामने ट्रॉफीज देख रहे हैं, ये हमारी नहीं है,
یہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں جن سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، 2 ینگ پلیئرز، 2 ٹیلنٹڈ پلیئرز ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں. میرے دائیں جانب ہیں بشارت احمد میر، آئس اسکیٹنگ پلیئر، اور میرے بائیں جانب ہے شیخ عمر اقبال جو کہ آئس اسکیٹنگ پلیئر ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت استقبال، بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے ہم بشارت کی اور آئیں گے. جی آپ سے پہلا سوال وہ یہ کہ ہمیں یہ بتائیں، چونکہ ناظرین ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی ساری ٹرافیز، کئی سارے میڈلز یہاں پر ٹیبل پہ سجائے گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ نے کافی زیادہ محنت کی تب جا کے آپ نے اس طرح کے اعزاز جو ہے حاصل کیے. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے یہ جانیں کہ اس کھیل کی اور رغبت کیسے ہوئی، ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور ابھی آپ کس اسٹینڈرڈ میں ہیں؟ جی میں پارمپورہ سری نگر میں رہتا ہوں. تو اسپورٹس کے تھرو، میں اسکول کے تھرو اسپورٹس میں اصل میں برن ہاؤس اسکول میں پڑھتا ہوں. میں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے 12th تک کی وہاں سے کمپلیٹ کی ہے. تو میں اسپورٹس میں اسکول کے تھرو ہے اصل میں. تو اسکول میں ہمارے چھوٹے موٹے ایونٹس ہوتے تھے جیسے رننگ، سائیکلنگ، اسکیٹنگ، ایسی چیزیں ہوتی تھی. تو مجھے بڑا انٹرسٹ تھا ان چیزوں میں جانے کا، کیونکہ جب انسان کو ایک ٹرافی ملتی ہے یا ایک میڈل ملتا ہے تو چھوٹا بچہ مطلب اس کی ایک جنون ہوتا ہے اس میں کہ میں یہ ٹرافی ہے میڈل حاصل کروں، چاہے وہ کتنا چھوٹا ہے کتنا بھی بڑا ہو، اس کے لیے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. تو وہی میرے دماغ میں تھا کہ میں یہ چھوٹی چھوٹی جو ٹرافیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ حاصل کروں. تو اسی کی وجہ سے میں اس اسپورٹس میں آیا. اور اسکول کا کافی زیادہ سپورٹ رہا ہے، وہاں کے ٹیچرز کا کافی زیادہ سپورٹ رہا ہے میرا. میں نے پہلے اسکیٹنگ سٹارٹ نہیں کی، میں مکس اسپورٹس کھیلتا تھا. میں نے رننگ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، سائیکلنگ میں نے نیشنل کھیلا ہے، اسکیئنگ میں نے نیشنل کھیلا ہے، رولر اسکیٹنگ میں نے نیشنل کھیلا ہے، اور آئس اسکیٹنگ میں بھی. تو ان سب اسپورٹس میں نے حصہ لیا ہوا ہے. اور پھر جا کے میں نے آگے جو ہے میں نے سوچا کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ایک ہی اسپورٹ آپ کنٹینیو کریں، کیونکہ اگر آپ کو کسی لیول پہ جانا ہے آپ کو ایک ہی اسپورٹ میں جو ہے پورا کنسنٹریٹ، پورا فوکس کرنا پڑتا ہے. تو اسپورٹس میں اسی وجہ سے آیا. اور ہم یہاں سوچتے ہیں کہ کھیل کود کیا ہے، یہ تو کیا ہے، کھیلنا کودنا ہے، اس میں کچھ یہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے اسپورٹس سے صرف فزیکل فٹنس نہیں سیکھی ہے. اسپورٹس سے انسان بہت ڈسپلن رہتا ہے، لوگوں سے انٹریکٹ آپ کر پاتے ہیں. بہت جگہ جب آپ جاتے ہیں نیشنل میں، اسٹیٹ میں، آپ الگ الگ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور جو ہے ایک ڈسکرمنیشن جو ہے ہمارے سوسائٹی میں جو ہے، جیسے ریلیجن کے بیسس پہ ہو، کلر پہ ہو، جی کسی بھی بیسس پہ ہو، وہ وہاں ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم سب ایک جو ہوتے سب ملتے ہیں وہاں، سب کھیلتے ہیں. اور ہم تب سوچتے ہی نہیں کس ریلیجن سے بلانگ کرتا ہے، کس سوسائٹی، کسی بھی کاسٹ سے بلانگ کرتا ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ آپ پڑھ تو سکتے ہیں آپ، لیکن فیل نہیں کر سکتے. وہ فیلنگ جو ہے وہ آپ کو اسپورٹس دے سکتا ہے. جیسے میں آپ کو بولا، اگر میں آپ کو گاڑی کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دوں تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں، سب یاد کر سکتے ہیں، لیکن آپ گاڑی چلا نہیں سکتے. اور آپ کو ایک ڈر رہے گا کیونکہ آپ نے وہ فیل نہیں کیا ہے. تو جب تک آپ وہ فیل نہیں کریں گے تب تک آپ مجھے نہیں. بہت ہی خوبصورت ایگزامپل بشارت نے پروگرام کے آغاز میں اس سوال کے جواب میں دے دی. وہ یہ کہ اگر کسی چیز کو محسوس کرنا ہے تو اس چیز میں سب سے پہلے ہمیں اترنا ہوگا، پھر وہ چاہے گاڑی چلانی ہو، اس طرح سے آپ نے ایگزامپل دی، یا کسی بھی اسپورٹس کے ساتھ ایک انسان منسلک ہو. مزید آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ہم رخ کریں گے عمر کا. عمر، بہت چھوٹے ہیں آپ اور کم عمر میں کئی سارے میڈلز آپ نے حاصل کیے ہیں، کئی ساری ٹرافیز آپ کے نام ہیں، نیشنلز کھیل چکے ہیں، انٹرنیشنل بھی گئے ہیں. آپ اس تعلق سے ضرور جانیں گے، لیکن آغاز میں عمر کہاں سے ہیں اور ابھی تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے ابھی آپ کس اسٹینڈرڈ میں ہیں؟ میرا نام شیخ عمر اقبال ہے اور میں لال بازار سے بلانگ کرتا ہوں. جیسے کہ بشارت نے کہا ہماری اسکولنگ سیم اسکول سے ہوئی ہے، برن ہال سے. جی ہاں، یہ میرا 1 سال میں بھی سینئر ہے یا 2 سال شاید. تو میں نے 12th ریسنٹلی کمپلیٹ کیا. پھر کیا بولتے ہیں، اسکیٹنگ میرا سٹارٹ ہوا آئی تھنک 5th کلاس سے. تو میرا کوئی یہ نہیں تھا کہ میں پروفیشنل فیلڈ میں جاؤں گا اس میں. تو ایک بار میں نے اپنے سینئرس کو دیکھا، جیسے بشارت، سلمان، ایانی اسکیٹنگ کر رہے تھے. تو ہماری لنچ بریک چل رہی تھی، یہ پریکٹس کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں بھی دیکھوں گا. میں بشارت کے پاس گیا تو میں نے اس کو بولا میں ٹرائی کروں گا. ان نے مجھے بولا یہ تمہیں لگ رہا ہے اتنا آسان ہے نہیں ہے. تو میں نے اس کو بولا میں ٹرائی کروں گا. بولا بشارت میں نے اصل میں اس کو موٹیویٹ کیا. اچھا ٹھیک ہے جی. نے بولا اتنا آسان نہیں ہے. میں نے بولا نہیں مجھے کرنی ہے.
نے بولا ہاں کوئی بات نہیں ہے, تم پراپر پریکٹس پہ آ جاؤ, صبح ہماری پریکٹس ہوتی ہے. تو میں نے گھر میں, مجھے نام بھی نہیں پتا تھا اسکیٹنگ, رولر اسکیٹنگ بولتے ہیں, اس میں اتنے فیلڈز ہوتے ہیں, تو مجھے پتا نہیں تھا. پھر میں گھر گیا, میں اپنے پیرنٹس سے بولا کہ مجھے یہ کرنا ہے. تو میں پاپا کے پاس گیا, میں نے انہیں بولا پاپا اسکول میں لنچ بریک میں کچھ چل رہا تھا وہاں, تو میں نے بولا مجھے بھی کرنا ہے. انہوں نے بولا کیا؟ تو نیکسٹ ڈے میرے اسکول آئے, تو انہوں نے دیکھا میرے کو پھر نام پتا چل اس کو رولر اسکیٹنگ بولتے ہیں. تو پاپا نے مجھے دلایا, ایک پیئر دلایا رولر اسکیٹس کا. پھر آہستہ آہستہ چھوٹے موٹے ایونٹس ہوتے اسکول میں, تو میں نے اسٹارٹ کیا اپنی رولر اسکیٹنگ. پہلے مجھے بہت زیادہ انجریز ہیں, مجھے کھڑا بھی نہیں رہنا تھا, مے بی 6 months 7 months یا 8 months لگے مجھے پہلے کھڑا ہونے میں. پھر اسپیڈ گین, اس میں بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہے. تو فرسٹ ایونٹ جو تھا ہمارے اسکول میں بھی پہلے میں نے 1.5 سال پریکٹس کی. بہت ساری انجریز آئی, فریکچر ہوا نی میں, آرم میں فریکچر ہوا, اسٹیچز آئی, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, بیکاز یہ بہت اٹریکٹیو اسپورٹ ہے, بہت زیادہ اٹریکٹیو اسپورٹ ہے. تو پھر میں دیکھتا کہ نہیں ایکسل کر رہے باقی بچے, میرے میں کیا کمی ہے, میں بھی کروں گا. تو پھر اسکول میں ریس ہوئی, مے بی آئی تھنک 2014 میں. تو وہاں میرے کو 3rd پوزیشن آئی. تو میں نے بولا نہیں, آئی کین ڈو بیٹر. تو پھر کشمیر فیسٹیول ہوا, کشمیر فیسٹیول میں میرے کو گولڈ میڈل آیا, 1st پوزیشن اسکیٹنگ میں. دین پھر ہمارا اسٹارٹ ہوا آئس اسکیٹ, رولر اسکیٹنگ سے چینج ہو گیا ہے آئس اسکیٹنگ میں. تو پھر آئس اسکیٹنگ نئی ایکسپیرینس تھی, پھر ہمیں گلمرگ لیا, پھر ہم نے وہاں اسٹارٹ کیا اپنی آئس اسکیٹنگ. عمر, اس آپ کے بارے میں مزید ہم جانیں گے, لیکن اس سے پہلے اس کھیل کے بارے میں آپ ہمیں آگاہی دیں, کیونکہ کافی ہوتے ہیں ایسے جن کو دلچسپی تو ہوتی ہے اس چیز کی طرف, لیکن وہ جانتے نہیں ہوتے, کیونکہ جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ رولر اسکیٹنگ بھی ان کو زیادہ نہیں پتا تھی, پھر انہوں نے دیکھا کہ ایسے کچھ تھا. تو ایسے کچھ جو ہمارے دوست ہیں جو اس میں انٹرسٹڈ ہے اور ان کو نہیں پتا ہے, تو آپ کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں کہ ان تک یہ انفارمیشن پہنچے کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس میں کتنے مرحلے جو ہے آپ کو پار کرنے ہوتے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے جہاں تک آپ پہنچے ہیں. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بولا, میں آپ کو فیل وہ کراؤں گا, تو میں نے وہ اسکیٹس لائے ہیں. آپ کو اگر میں ایسے بولوں تو آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں آئے کسی کو بھی, تو میں نے لائے ہیں اسکیٹس ساتھ, اس سے آپ اچھی طرح سے فیل کر سکتے ہیں. چاہیں گے کہ کیمرہ پرسن جو ہے ہمارے وہ اس پہ فوکس کریں. یہ جو آپ میرے پاس دیکھ رہے ہیں ایک بیسک رولر اسکیٹس ہے میرے پاس, یہ آپ کو کہیں کسی بھی اسپورٹ شاپ سے ملیں گے اگر آپ اسکیٹنگ میں آنا چاہتے ہیں. یہ نیئر اباؤٹ 4000 اس کا کاسٹ ہے, تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. اور ہماری پریکٹس جو ہوتی ہے راڈپورہ جو انڈور وہاں پہ اسٹیڈیم ہے راڈپورہ میں, اور اب نیا بن رہا ہے یہاں پہ راج باغ میں گندن اسٹیڈیم میں اسکیٹنگ کا اسٹیڈیم بن رہا ہے. تو وہاں بھی اب مارچ میں پریکٹس اسٹارٹ ہوگی ونٹرس کے بعد. تو آپ یہ جو اسکیٹنگ سپورٹ ہے, بہت لوگوں کو اس سے آئیڈیا آیا ہوگا کہ میں کس سپورٹ کی بات کر رہا ہوں. اس میں جو ویلز وغیرہ ہوتے ہیں, آپ نے دھوم فلم یا کوئی کرش وغیرہ فلم میں دیکھا ہوگا. تو یہی اگر آپ یہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں, یہ سپورٹ کھیلنا چاہتے ہیں, مجھے لگتا ہے ایسا کہ آپ میں بھی وہ آ رہا ہوگا آپ کے ذہن میں, آپ کے دل میں کہ میں یہ سپورٹ کھیلوں, کیونکہ اس سے کوئی بھی اٹریکٹ ہوتا ہے. وہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے لیکن آپ سیکھو گے, اور آپ دھیرے دھیرے پھر آپ کو بہت مزہ آنے لگے گا اس سپورٹ میں. جی, تو اپنے مہمانان سے آپ دونوں سے ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن ناظرین ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد ہم اور بات چیت کریں گے. تو بنے رہے آپ اپنے من پسند پروگرام میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا مارک آف کوالٹی. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے, اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں, جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا, آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال, میں کئی ہسپتالوں میں گیا, لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا, اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار, منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے.
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. خیر مقدم ہے آپ کا پھر سے آپ کے من پسند پروگرام ہے جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ وادی کشمیر کے ایسے ہونہار 2 افراد موجود ہیں جو انٹرنیشنل آئس اسکیٹرز ہیں، تو ان سے ہم مزید بات چیت کریں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت آ گیا ہے آپ تک اخبارات کی کچھ اہم سرخیاں پہنچانے کا. تو میرے پاس انگریزی روزنامہ ہے، اس سے یہ خبر ہے کہ انشور پراپر فنکشننگ آف آکسیجن پلانٹس اکراس ہاسپٹلز LG. جی میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور ناظرین محترم اس مقامی انگریزی روزنامے سے کووڈ-19 کے حوالے سے یہ اہم سرخی آپ تک پہنچاتے چلے. جموں اینڈ کشمیر لاگز 165 نیو کووڈ-19 کیسز. SMBDU closed after 13 students found COVID positive. اور ایک سرخی اسی اخبار سے 4 persons charged sheeted for doping youth on pretext of providing him government job. جی میرے پاس اردو روزنامہ ہے، اس سے خبر ہے کہ اسلامک یونیورسٹی کی فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کو NABL کی منظوری، کھانے کے نمونوں کے لیے تصدیق شدہ جانچ فراہم کرنے کا اختیار. مقامی اردو روزنامہ میرے پاس بھی، اور اس اخبار سے ایک دل خراش خبر، ایک دل خراش واقعہ جو کل پیش آیا ہے اس تعلق سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. جموں کے قریب وجے پور میں زیر تعمیر پل ڈہ گیا، 27 مزدور دب گئے، 14 کی حالت نازک. شہراہ پر سیاحوں سے بھری بس لڑک گئی، 18 سیاح زخمی. میرے پاس آخری اردو روزنامہ ہے، اس سے خبر ہے کہ 5 سال بعد ڈل جھیل کے ہاؤس بوٹ آباد ہونے لگے، 11 سال سے ڈاک یارڈ کو فعال کیا جا سکا نہ، ہاؤس بوٹ پالیسی کے نتائج نکلے. آخری روزنامہ میرے پاس بچا ہے یہ مقامی اردو روزنامہ، اور اس اردو روزنامے میں موسم کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے. ایک تو موسم کے حوالے سے ہم پروگرام میں ضروری اطلاعات جو ہے وہ اب تک آغاز میں ہی پہنچاتے ہیں، اور اخبارات میں کیا لکھا ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. تو موسم کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے، بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری، میدانی علاقوں میں معمولی بارشیں. 5 سے 6 جنوری تک باری برف باری کی پیش گوئی، تو تیار رہنا چاہیے ہم سب کو. جی اروت، چونکہ ہمارے ساتھ ہم اکیلے تو شو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو یہ گڈ مارننگ JNK کی ٹیم ہے یہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، اس سے کئی سارے لوگ، کئی سارے دوست اس پروگرام کے ساتھ جڑتے رہتے ہیں اور ہم تک اپنی آراء و تجویز پہنچاتے رہتے ہیں، جس کا سلسلہ صبح 8 بجے سے ہی شروع ہوتا ہے. ابھی ہم نے سلام بھی نہیں کی ہوتی ہے، اور ہمارے دوستوں کا جو سلام ہے، دعا ہے، وہ آئی ہوتی ہے ہم تک. ہم کچھ دوستوں کے نام فٹافٹ لینا چاہیں گے، کریں ہم کچھ دوستوں کا نام شامل. بالکل، نچنئی من مالا الگا کی سون ناو ون کوئی لکھی نا. صحیح بات. ہمارے ساتھ جڑے ہیں محمد سمیر، فیروز حسین، عنایت مہراج، انیسہ رسول، بٹ منظور، وانی سلام، افاق لون، شائستہ اختر، منظور احمد میر، خورشید خان، احمد صہیب، نصیر ریشی، شاہینہ سرور، اویس فاروق، عنایت جان، وسیم شبیر، پرویز ماغری، ممتاز بٹ، زرکا رفیق، احسان علی، حیات بٹ، ہلال، ابنان فیاض، سعید ندیم، ریاض احمد، لون مظفر، پیر ثاقب، میر نذیر، بٹ سوزی، اندلیب بٹ، عبد الخورشید، آسیہ نذیر، انجینئر فردوس، رفت جان، طاہر بٹ، ارشد مجید، جی سجاد احمد، شاہد صادق، حیدر، عابد حسین، بٹ جنید، ذیشان جوسف. اب آپ اتنی چالاکی تو نہ کریں، دیکھیں کچھ دوست جو ہے وہ صبح سے ہی ہمیں کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کچھ دوستوں نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ کمنٹس انکلوڈ کر رہے ہیں تو فٹافٹ سے اتنے سارے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ ان سب دوستوں کے نام شامل نہیں کر پاتے. ضرور ہم ان دوستوں کے نام بھی شامل کریں گے، تمن گوست ملال گھن کے. مگر جو ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں 2 مہمان شخصیت جن کی وجہ سے پروگرام کی زینت بنی ہوئی ہے، ان سے بات چیت کا سلسلہ بھی تو جاری رکھنا ہے. ہمارے ساتھ دائیں جانب ہے بشارت احمد میر، جو کہ ایک آئس اسکیٹنگ
प्लेयर है, और बाएं जानिब शेख उमर इकबाल जो एक आइस स्केटिंग प्लेयर है, ये भी एक आइस स्केटिंग प्लेयर है। दोनों ने इंटरनेशनल और नेशनल दोनों खेले हुए हैं। बशारत, हम आपकी ओर आएंगे। जब हम रोलर स्केटिंग की बात करते हैं और उसके साथ ही आप आइस स्केटिंग के साथ भी मुंसलिक है, इस मखसूस खेल के साथ मुंसलिक है। आइस स्केटिंग में कितने खेल आते हैं, क्या क्या फॉर्म्स है, वो हम जरूर आपसे जानेंगे। एक इंडिविजुअल खेल नहीं है, लेकिन आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग में क्या फर्क है वो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। आइस, अभी जो मैं आपको स्केट्स दिखाए थे वो थे रोलर स्केट्स। ओके, तो मैं आपको अब आइस स्केट्स दिखाता हूँ, इसमें कितना ये जो अभी आपने व्हील्स दिखाए हमने, छोटे छोटे जो टायर लगा के थे, ये है रोलर स्केटिंग। ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं ये है रोलर स्केट्स। ओके, ठीक। तो इसमें जो आप देख रहे हैं जैसे व्हील्स वगैरह है इसमें, तो ये है रोलर स्केट्स जो मैंने आपको अभी दिखाए थे। तो ये जो मेरे पास है, आप जो ब्लेड देख रहे हैं नीचे से, तलवार की धार जैसी, इसको हम बोलते हैं आइस स्केट्स। यही फर्क होता है दोनों में। ये जो ये मेरे पास स्केट्स हैं ये आइस पे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। पानी लगाया जाता है, फिर उसको फ्रीज किया जाता है, नेचुरलाइज जो होता है। अच्छा। तो उस पे ये चलते हैं। जो आपने अभी रोलर स्केट देखे वो हम रोड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, यही फर्क है। जी, यही फर्क। आपसे हम जानना चाहेंगे कि वादी कश्मीर में ऐसे भी कुछ स्पोर्ट्स हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं, लेकिन अगर आइस स्केटिंग की बात करें तो एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट है। तो क्या करना चाहिए कि जिससे इस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए? क्योंकि यहाँ बच्चे तो जाते हैं उन स्पोर्ट्स की तरफ, उसमें मेहनत करते हैं, लेकिन आगे उसका स्कोप नहीं होता है, उसका फ्यूचर नहीं होता है कुछ। लेकिन अगर आइस स्केटिंग की बात करें तो इसमें इंसान अपना करियर अच्छे से बना सकता है। हाँ, जैसे कि आइस स्केटिंग एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, इसमें करियर बहुत ज़्यादा वास्ट है। देखिए इसमें बहुत सारी कैटेगरीज भी होती है। जैसे आइस स्केटिंग में दो है, फिगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग। रोलर स्केटिंग की बात करें तो रोलर स्केटिंग में स्पीड स्केटिंग आती है, रोल बॉल आता है। तो रोल बॉल क्या होता है मैं आपको बता दूं, रोलर स्केटिंग पे ही एक बास्केट बॉल होती है, बास्केट बॉल को फिर रोलिंग और गोल करना होता है। तो जो टीम विन करती है उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो जो आप स्केटिंग की बात करें, आइस स्केटिंग की, आइस स्केटिंग क्या होता है, ये आइस पे की जाती है। दो ये होती है इनके फिनोमिनन्स, एक होता है नेचुरल आइस पे की जाती है, आर्टिफिशियल। हमारे गुलमर्ग में वर्ल्ड बेस्ट आइस स्केटिंग रिंग है, तो वो नेचुरल ही होता है। तो हमें उतनी प्रैक्टिस नहीं मिल पाती है क्योंकि वो खाली विंटर्स 15 to 20 डेज लग जाता है, फ्रीज हो जाता है 15 to 20 डेज। और जो एज कम्पेयर टू बाहर के प्लेयर्स हैं उनको ऑल ओवर ईयर प्रैक्टिस मिलती है, या वो 7 months 8 months प्रैक्टिस कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। और हम रोलर स्केटिंग पे, क्योंकि हम आइस पे, हमारे पास आर्टिफिशियल आइस रिंग अवेलेबल नहीं है, तो भी हम नेशनल में इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। उतना टैलेंट हमारे यूथ में है यहाँ पे। तो अगर हमें आइस स्केटिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल हाई मिलेगी तो हम बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। जैसे कि बशारत ने इससे पहले बोला, स्केटिंग आइस पे की जाती है, ब्लेड भी दिखाया इसने। जितना इंसान प्रैक्टिस करेगा, पहले एक स्पोर्ट्समैन की क्वालिटी होनी चाहिए, इसकी लाइफ डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड वे में होनी चाहिए। जितना इंसान को डिसिप्लिन, क्योंकि स्पोर्ट्स और एजुकेशन को एक साथ नहीं चला सकते अगर इंसान डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज नहीं होगा। देखिए जैसे स्टडीज़ भी बहुत आसान नहीं है, स्टडीज़ को भी साथ इंसान को ज़रूरी चलाना है, क्योंकि खाली स्पोर्ट्स में इंसान कुछ नहीं कर सकता। देखिए जैसे इंटरव्यू देना है किसी को तो ब्लश एक्चुअली हो जाता है। अगर स्टडीज़ इंपॉर्टेंट ज़रूरी है इंसान के लिए तो वो डर नहीं रहता है फिर, क्योंकि इंसान को पता होता है कि नहीं मैंने भाई पढ़ा हुआ है। तो और फ्यूचर डार्क होता है, खाली स्पोर्ट्स खेलना है, स्केटिंग नहीं, पढ़ना नहीं है, उससे इंसान का फ्यूचर सिक्योर नहीं रहता है। तो क्या होता है कि जब मैंने पहले नेशनल खेला, फर्स्ट मैंने आपको बोला मैं गुलमर्ग गया था। मैंने गुलमर्ग में खेला तो वहाँ 15 डेज़ का कैंप था। उन 15 डेज़ में हमें आ गया, आइस स्केटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। तो वहाँ चैंपियनशिप हुई, एक जम्मू के बच्चे आए थे, लद्दाख के बच्चे हुए आए थे। तो हमारी बाहर से एक टीम आई थी और हमारे जो कोच है डिज्जू सर, उन्हें हम बहुत मेहनत किया, हमें बहुत ब्रश अप किया हमें, क्योंकि हम उतने वो टैलेंट बच्चे नहीं थे। उन्होंने हमें बहुत ब्रश अप किया, तो हम आइस स्केट्स पे खड़ा हो गए और हमें मौका मिला आगे जाने का। तो क्या हुआ, रेस हुई, उसमें हमारी सिलेक्शन हुई बाहर से। अच्छा। तो हमें पता नहीं हमारी सिलेक्शन चल रही, लेकिन वो चल रही थी हमारी सिलेक्शन। तो अब हमारा ही कैंप ख़त्म हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारा नेशनल्स वो गुलमर्ग में ही था, मे बी आई थिंक इन 2015। तो वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, लेकिन स्पीड में नहीं, फिगर स्केटिंग में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी और कोचिंग हुई और सिलेक्शन, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए, रेसेस हुई, उनमें हमारे मेडल निकले। फिर मैं नेशनल खेलने गया, पुणे महाराष्ट्र, रोल बॉल का नेशनल था। तो मैं वहाँ से आया, फिर हमारा और एक नेशनल हुआ 2018 में, मेरिट बेसिस पे, उसी पे हमें इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई किया गया। तो सेकंड पोजीशन थी मेरी स्पीड स्केटिंग में। तो फिर हमें कॉल आया। एट दैट टाइम इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग टू रिप्रेजेंट अ कंट्री एट दिस एज। तो मेरे लिए बहुत अमेजिंग फीलिंग थी, वो प्लेजर मोमेंट था मेरे लिए कि नहीं, मेरे को अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। और दैट एज मैं बहुत एक्साइटिंग था। तो
میرے کو کال آیا باہر سے کہ یو آر سلیکٹڈ, آپ کو سنگاپور جانا ہے. آئی واز ان اے شاک. میں نے بولا میں شاید سپنا دیکھ رہا ہوں. دیٹ ٹائم میں نے سوچا کہ نہیں, اٹس ٹرو, میں نے کچھ کیا ہے تبھی ایسا ہوا ہے. تو سیکنڈ پوزیشن آئی تھی میرے کو گلمرگ میں. پھر ہمیں سنگاپور کے لیے نکلنا تھا. پھر سنگاپور میں ہم نے اپنا کارکردگی دکھائی تو ہم فائنلز کے لیے کوالیفائی ہو گئے. بہت اچھی بات ہے چونکہ آپ دونوں نے نیشنلز بھی کھیلے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل کے لیے بھی گئے ہیں. اس تعلق سے آپ کے کئی سارے اپنے تجربات ہوں گے, کچھ مشاہدات ہوں گے, وہ آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. لیکن کچھ اسناد جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں, میرے سامنے جس طرح سے میں پروگرام کے آغاز میں ہی عرض کر رہی تھی کہ کئی ساری ٹرافیز پڑی ہے, کئی سارے میڈلز ہیں, وہ ہم آپ کو ضرور دکھانا چاہیں گے. اور بس آپ میری تھوڑی ہیلپ کریں گی ان میں؟ بالکل. اتنے سارے میڈلز ہیں کہ میں کیا کہوں. یہ جو میڈلز ہے یہ بشارت کی کارکردگی کا نتیجہ ہے. الگ الگ میڈل, اس میں کئی سارے برونز ہے, سلور ہے, گولڈ بھی کچھ ہے, جو قومی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی اس کھیل کا مظاہرہ کیا ہے تو وہاں حاصل کیے ہیں. اوکے, تو اسی طرح کے کچھ میڈلز جو ہے وہ عمر کے بھی ہے, وہ بھی ہم دکھانا چاہیں گے اپنے ناظرین کو. نے جو ساتھ لائے ہیں اپنے, یہ کافی باری ہے. تو کئی سارے نیشنل اور انٹرنیشنل تو آپ نے خیر ایک ہی کھیلا ہوا ہے. نیشنل کتنے کھیلے ہیں آپ نے؟ میں نے 5 نیشنلز کھیلے اور 3 نیشنل سے میرا ایک میں گولڈ ہے, ایک میں برونز ہے اور ایک میں سلور ہے. اس میں ایک میڈل جو ہے وہ کھیلو انڈیا کا بھی ہے, کھیلو انڈیا ونٹر گیمز جموں اینڈ کشمیر گلمرگ 2020 میں جو منعقد ہوا. اس میں آپ کی کیا کارکردگی تھی؟ اس میں میرے کو آپ کو بھول گیا, اس میں اور ایک فیلڈ ہوتا ہے آئس ہاکی کا بھی. تو اس میں ہماری آئس ہاکی ٹیم تھی, ہمارا میش اپ ہو گیا تھا جموں اور ہماری کشمیر کی ٹیم. اس ٹیم کا کیپٹن تھا میں, اور ہمیں لداخ کے ساتھ میچ ہوا تھا, اس میں ہمارا گولڈ میڈل آیا جے کے ٹیم کا آئس ہاکی میں. یس میم. اچھا ٹھیک جی. بشارت, جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ زندگی میں کافی ایسے مرحلے آتے ہیں جب انسان اس پوائنٹ پہ آتا ہے کہ انسان بولتا ہے کہ میں گیو اپ کر دوں. اور اسپورٹس کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کافی ایسے مرحلے انسان کو دیکھنے پڑتے ہیں. تو آپ اپنا جو ایکسپیرینس ہے کچھ شیئر کریں کہ آپ کی یہ اسٹرگل کیسے رہی, اور جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ جہاں آپ نے بولا کہ میں گیو اپ کروں گا, تو کیسے موٹیویٹ کیا خود کو, سنبھالا کیسے آپ نے خود کو؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ نے گیو اپ کا بولا. ہر ایک کی لائف میں ایک ایسا فیز آتا ہے جو بولتا ہے بس اب نہیں ہوگا مجھ سے, اب میں ہی چھوڑ دوں, اب بہت آگے جا چکی ہے دنیا مجھ سے, میں کمزور ہوں. میں تو ایسا میرے ساتھ بھی ہوا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہی وجہ تھی کہ میں نے انٹرنیشنل کھیلا. میں آپ کو یہ ریئل ایکسپیرینس ہوا تھا میرے ساتھ گلمرگ میں. میرے ساتھ کچھ ہوا تھا نیشنل میں تو میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوا تھا. میں نے اس کے لیے بہت محنت کی تھی. کچھ ہوا میرے ساتھ نیشنل میں میڈل نہیں آیا, بہت انفارچونیٹ تھا وہ. تو میں بہت ڈس اپوائنٹڈ تھا. میں وہاں پہ بینچ پہ بیٹھا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے وہاں سب جو وہاں سے نکلے, وہاں سے رنگ میں لائٹس بہت ساری ہوتی ہیں, تو وہاں سے سب نکلے جب کمپٹیشن ختم ہوگا, تو میں وہیں پہ بیٹھ کے رو رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے, اتنی محنت کی وہ, یہ اب پھر سے ہو گیا یہ میرے ساتھ, ایسا کیوں ہو رہا ہے, میں نے کیا غلطی کی. تو پھر ایک مجھے یاد ہے ایک پلیئر آیا تھا مہاراشٹرا سے, اس نے دیکھا وہ وہاں پہ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم جب گلمرگ جاتے ہم کوئی بھی کمپٹیشن کھیلتے ہیں, ہم وہاں ہوٹلس میں بیٹھتے, لیکن وہ گھوم رہے تھے, ان کو ٹھنڈ لگ رہی تھی, وہ گھوم رہے تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھا وہاں پہ. تو میں اپنے آنسو چھپا رہا تھا. میں نے وہ جو وہاں کے وہ جو پلیئر تھے وہ بہت ہی بڑے پلیئر ہیں, بہت سارے انٹرنیشنل چیمپئن شپس کھیلی انہوں نے, انڈیا کے ٹاپ ایتھلیٹ ہے وہ. تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہ کیا آپ کیوں ایسے, میں نے ان کو ساری سچویشن ساری سٹوری بتائی ایسے ہوا. پھر انہوں نے بولا کہ آپ اب محنت کرو, یہی موقع ہے, آپ اب جس فیز پہ آپ پہنچے ہو اس میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو انسان اتنا آگے جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو, یا تو ایسے گر جاتا ہے آپ نے امیجن نہیں کیا ہوگا کبھی. تو انہوں نے بولا ایک ٹرائل ہو رہی ہے دلی میں. میرا کوئی موڈ نہیں تھا اس ٹائم, کیونکہ جب انسان آلریڈی ڈس اپوائنٹڈ ہے تو میں کیا کرتا اس ٹائم. اس نے بولا نہیں آپ ہار مت مانو, آپ نے مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دیا ہے, ایسے ٹرائل ہو رہی ہے, آپ دلی آؤ, وہاں پہ چیمپئن شپ کھیلو. جو گلمرگ میں نیشنل ہوتا ہے اس میں کمپٹیشن اچھا خاصا ہوتا ہے, لیکن جو دلی میں جہاں پہ آرٹیفیشل رنگ ایمبینس مال میں وہاں پہ اس سے زیادہ ٹف ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ جب یہاں پہ میرا کچھ نہیں ہوا, حالانکہ وہاں پہ کچھ اور چیزیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے میرا میڈل نہیں آیا, لیکن میں نے سوچا وہاں پہ اس سے زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے, تو یہ کیا ہے, میں وہاں پہ کیا کروں. تو پھر میں نے کچھ نہیں سوچا, میرے پاس تب اسکیٹس نہیں تھے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے, یہ میرے اپنے پرسنل اسکیٹس ہے, تب میرے پاس اسکیٹس نہیں تھے.
تو گلمرگ میں اسکی شاپ ہے, وہاں پہ میں نے اسکیٹس کا ایک پیئر لایا, مجھے یاد ہے ابھی بھی, تب رمضان کا مہینہ تھا. تو جو اسکیٹس تھے اس پہ اس کا جو بلیڈ تھا اس کے اوپر رش چڑھا تھا پورے پہ. تو میں نے پہلے ہی سوچا ان کے پاس 1-2 لاکھ کے اسکیٹس ہوتے ہیں, یہ کیا ہے, میں کیا جاؤں, اور وہاں پہ آلریڈی کمپٹیشن ٹف ہے. تو میں نے کچھ نہیں سوچا, میں نے بولا اب تو کرنا ہے کسی بھی کچھ بھی. میں نے فٹنس پہ بہت دھیان دیا, یہ میں آپ کو ڈائٹ پہ دھیان دیا, فٹنس پہ دھیان دیا, جو میں نہیں کرتا تھا اس سے پہلے. وہ کیوں ہوا, کیونکہ مجھے نیشنل میں ایسا ہو گیا, اسی لیے. تو میں نے یہ سب چیزیں ان پہ فوکس کیا, ان پہ جو میں نے سب کچھ سمجھا, نالج حاصل کی اسپورٹس کے بارے میں, ریئلٹی, اور ان سے کانٹیکٹ میں رہا جو بھی پلیئرس تھے باہر کے, تو انہوں نے مجھے سب سکھایا باقی چیزیں. تو میں جب پھر دلی گیا, میں اکیلے گیا تھا یہاں سے, تو میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں پہلے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ کتنے, یہ یہاں پہ کیسے یہ ہو رہا ہے, یہ کیا, میں کیسے مقابلہ کروں, ڈر گئے, میں بہت ڈر گیا. تو وہاں ٹائمنگ بیسڈ ریس ہوتی ہے. وہاں پہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ریس میں آپ کو 4 جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ریس کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ جو ٹرائلز ہوتی ہیں انٹرنیشنل کی, اس میں بہت اسٹرکٹ ٹائمنگ بیسڈ ریس ہوتی ہے, اس لیے وہ ایک ساتھ نہیں چھوڑتے, کیونکہ کبھی کوئی گر بھی جاتا ہے تو وہ, لیکن زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے لیکن گرنے کی وجہ سے نہیں جا پاتا ہے. تو لیکن اس میں اسی لیے ٹائمنگ بیسڈ ریس ہوتی ہے. تو میں نے کیا, تو ٹائمنگ میں آپ کو اپنا رزلٹ پتہ نہیں چلتا ہے آپ نے, کیونکہ اس میں آلریڈی بہت کم فرق ہوتی ہے ہر ایک ایتھلیٹ کے بیچ میں, بہت فاسٹ گیم ہے. تو مجھے پتہ نہیں تھی ٹائمنگ. تو میں نے دماغ میں رکھا تھا کچھ پلیئرس جو ہے میں ان سے انہی کے ساتھ میرا رینک جو بھی آئے, تو وہ پیچھے سے پوزیشنز بولتے ہیں 10, 9, 8 ایسے, جو 5 کو لیتے ہیں کیٹیگری میں. تو جب 5ویں کا نام لیا اور 4تھ کا نام لیا, تو میں نے بولا بس یہ میرا نام یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو میں نے رزلٹ میں نے اتنا میں نکلا. اس دن مجھے پتا نہیں کیوں, اس دن نہ میں نے رویا نہ میں ڈس اپوائنٹڈ تھا, کچھ نہیں ہوا. میں نارملی گیا, میں ایئرپورٹ کی طرف گیا واپس گھر, تو مجھے فون ایک آیا, وہ انڈین ٹیم کے کوچ تھے تب, تو انہوں نے مجھے فون کیا. تو پہلی الگ آواز تھی, مجھے لگا کوئی میرے ساتھ پرینک کر رہا ہے, یہ کیا, ایک تو آلریڈی میں اتنا یہ ہو گیا اس وقت, یہ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ. تو میں نے فون اٹھایا, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں موویز میں جو ہوتا ہے وہ ریئل لائف میں نہیں ہوتا ہے, لیکن اس بار سچ میں ہوا تھا میری ریئل لائف میں. میں نے فون اٹھایا, میں نے بولا کہ پلیز ایسا مت کرو, میں ابھی گھر کی طرف جا رہا ہوں, میں ابھی ایئرپورٹ میں ہوں, مذاق کیوں کر رہے ہیں آپ. میں نے فون کاٹا, انہوں نے واپس فون کیا, انہوں نے کچھ ڈیٹیلز پھر بولی آئس اسکیٹنگ کے بارے میں, میری کچھ جو چیزیں تھیں مجھے نہیں لگا یہ جو یہ بول رہے یہ سچ ہے. تو کون سی پوزیشن پہ تھے آپ؟ میں 3rd پہ تھا. میں 4th بھی نہیں تھا. بہت سوچ کے آئے تھے کہ آپ کی سلیکشن نہیں ہوئی. اور جب آپ اپنی لائف کے حوالے سے اس طرح کے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ کیسے آپ جب پہلی دفعہ ڈس اپوائنٹ کیسے ہوئے, پھر آپ نے رونا شروع کیا, مجھے اس بادشاہ کا وہ واقعہ یاد آیا جو جنگ لڑ رہے تھے اور اچانک انہیں جب لگا کہ میں ہار جاؤں گا تو وہ ایک کیو میں جا کے چھپ گئے, غار میں جا کر چھپ گئے. تو وہاں انہوں نے ایک انسیکٹ کو دیکھا کہ کس طرح سے یہ اوپر کی اور جا رہی, واپس نیچے آ رہی ہے, پھر واپس جا رہی. تو جب انہوں نے سوچا کہ یہ ایک انسیکٹ چھوٹی سی حقیر سی معمولی سی جو کریچر یہ اتنا کچھ ٹرائی کر رہی ہے کنٹینیوسلی, میں تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بندہ ہوں, اشرف المخلوقات, مجھے لقب دیا گیا ہے, میں کیوں نہ ٹرائی کروں, میں کیوں نہ کوشش کروں. انہوں نے کوشش کی اور انہوں نے کامیابی پائی. بشارت, اس طرح کے جو تجربات ہیں اور ضرور جانیں گے آپ سے, اور عمر آپ سے بھی اس طرح کی دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن ناظرین محترم, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں دوردرشن کوشر سے کئی سارے پروگرامز نشر ہوتے ہیں, کھیل کے حوالے سے بھی نشر ہوتے ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے بھی نشر ہوتے ہیں. تو اسی طرح کا ایک دلچسپ پروگرام بھی ہمارے یہاں سے نشر ہوگا. بات سے بات نکلی, آئیے اسی تعلق سے یہ پرومو دیکھتے ہیں. اپنی گرد پیش میں آپ اپنی عزت کا لحاظ رکھتے ہیں. میں پیڑ ہوں, شاخوں پہ میرے برگو ثمر ہے. کبھی زندگی میں مایوس نہیں رہا, لیکن حالات کی وجہ سے ناخوش ہے. مایوس وقت شاید لگا کہ لڑکے میں کچھ ہے کرنے کو. شوق کہیے, شغل کہیے, کہ اگر ہم نہ پڑھتے, ہمیں لکھتے تو کیا. دیکھیے, شادی ہو گئی,
और शादी समझ लीजिए दूरदर्शन में ही हुई। बाजित लगियो नाज़नीन चाले। शायरी है ही ऐसी चीज, जब तक अंदर से कोई चीज आपको पहलवाना थे, आपका कलम हरकत में नहीं आ सकता। अब क्या चाहिए, मेरे बच्चे हैं, खुदा के फजल से सारे सबों की कहा ये बोलता है फकीरी। अरे बाबा इसका सब उल्टा हो गया, ये मैंने बोला है फकीरी। काब वो मेहराब छुमई फकीरी। जमाना जब देखता हूँ तो बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, कुछ मीठी कुछ तलख। बात से बात बस वन जबे तुहद इस्तकबाल एक बार फिर तुहदिस यथ मनपसंद प्रोग्रामस मज यथ नाव गुड मॉर्निंग J&K। उमर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप बाहर खेलने गए तो जो वहाँ की रिंग होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है इससे, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता है कि आप जो है प्रैक्टिस करें, मतलब उस हिसाब से वहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है इससे। तो कैसे आपने मैनेज की प्रैक्टिस करना? मतलब देखिए, मैं आपको पहले ही बताऊं कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया हमारे पास आर्टिफिशियल ड्रिंक का कोई ये नहीं है। तो हम गुलमर्ग में 15-20 दिन या 25 दिन एट मोस्ट, अगर इतना भी हो तो 25 डेज से ज़्यादा हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो उसके बाद इंटरनेशनल या नेशनल लेवल्स में कम्पीट करना ये बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क होता है हमारे लिए, लेकिन हमने मैनेज कर लिया क्योंकि जो गुलमर्ग में रिंग है मेरे को लगता है वर्ल्ड्स बेस्ट रिंग है हमारे पास। जी, अभी हम स्क्रीन पे एक सर्टिफिकेट डिस्प्ले हो रही है, ये जरा देखें आप दोनों की, ये सर्टिफिकेट किन की है? उमर ये आपकी है? मेरी है। आप जरा गौर से देखें कि ये आपको कहाँ मिली? जी हाँ, ये रिसेंटली खेलो इंडिया में, मैंने आपको अभी बोला आइस हॉकी। जी हाँ, गोल्ड मेडल हमारा हुआ था इसमें JK टीम का। 2020 में या 2021 में? आई थिंक 2020। फाइन। तो ये आपको तब हासिल हुई। मेरे हाथ में भी एक सर्टिफिकेट है, ये बशारत की है, बशारत अहद मीर। ये जो आपने पहली दफ़ा बेलारूस में पार्टिसिपेट किया था, इंटरनेशनल खेला था, तो ये सर्टिफिकेट वही है, हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहेंगे। इसके साथ साथ आपको मेडल भी मिला था? जी, हमने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी इंटरनेशनल लेवल पे। फर्स्ट पोजीशन हासिल? जी, ये इंडिया का पहला ISU ट्रॉफी का विन थी। अरे क्या बात है, बहुत खूब। और भी कई असनाद आप अपने साथ लेकर आए हैं, वो भी हम अपने नाज़रीन को इन बिटवीन ज़रूर दिखाना चाहेंगे। ये एक स्नो कार्निवल हुआ है 2017 में जी। ये बशारत आपको ही मिला है, ये कहाँ खेले हैं आप? ये मैं गुलमर्ग में हुई थी J&K टूरिज्म की तरफ से। इसमें जो डेजू सर हैं उन्होंने हमारी टीम दी थी, जो मेरे कोच भी रहे हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा, तो उन्होंने हमें वहाँ लिया था। ये वहाँ पे ये रेस हुई थी जी। मेरे पास भी यहाँ एक ट्रॉफी है, ये नेशनल स्कूल गेम्स में मिली है जलंधर छत्तीसगढ़ जी। ये आपको मिली है? जी हाँ, 2014-15 में हमारा नेशनल हुआ था रोलर स्केटिंग में। ये मेरा फर्स्ट नेशनल था रोलर स्केटिंग में। जी हाँ, तो हमारा वहाँ हुआ जी। और एक सर्टिफिकेट हम दिखाना चाहेंगे उमर की, हमारी स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले होगी। उमर उस ताल्लुक से हमें तफसीलात देंगे कि कहाँ मिली। उमर ये आपको कहाँ मिली? आपकी सर्टिफिकेट है? जी हाँ, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है हमारी, जो मेरे को सिंगापुर में जब आप गए थे। वहाँ आपकी कारकर्दगी किस तरह की रही? वहाँ हम 3rd पोजीशन थी हमारी, लेकिन क्या हुआ, DQ हो गए, हम डिस्क्वालीफाई हो गए। हमें 3rd पोजीशन, टीम इंडिया को फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए थे हम, लेकिन हम डिस्क्वालीफाई हो गए थे 3rd पोजीशन में। फाइन। और एक सर्टिफिकेट उमर। ये किसकी है? उमर। ये भी मेरी आई स्केटिंग 2018 केस में मेरे को 2nd पोजीशन मिली थी। इन्हीं बेसिस पे मेरे को इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट किया गया। अच्छा, ठीक। ओके, दैट्स ग्रेट। और कुछ बशारत जो है, हाँ, अभी कई सारी सर्टिफिकेट्स, हमें ये बताया जा रहा है कि कई सारी सर्टिफिकेट्स ऐसी ही है, जो जिस तरह से मैंने कहा कि कई सारे असनाद अपने साथ लेकर आए हैं। ये एक सर्टिफिकेट डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन पे, ये उमर की। उमर कहाँ सर्टिफिकेट है? पुणे महाराष्ट्र में हमारा दूसरा नेशनल हुआ था रोलर स्केटिंग का, वहाँ भी हमें कोई सर्टिफिकेट दी गई थी। अच्छा, ठीक, फाइन। हमारे पास कुछ और सर्टिफिकेट्स भी होंगी
جو آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں تو اس تعلق سے ہم ضرور جانیں گے. یہ سرٹیفکیٹ کنہیں ملی ہے اور کہاں ملی ہے؟ یہ بھی مجھے ہی ملی تھی, فگر اسکیٹنگ کی سرٹیفکیٹ تھی 2015 میں. اس میں میرے کو 3rd پوزیشن ملی تھی. JNK کا پہلا میڈل تھا یہ 3rd پوزیشن. جی اچھا, ہم چاہیں گے چونکہ آپ نے اب دونوں مہمانان نے جتنے بھی اسناد اپنے ساتھ آپ لے کر آئے ہیں, میڈلز ہے, ٹرافیز ہے, اخبارات کی کٹنگز ہے, ہمارے پاس کئی ساری اپریسیشن جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر, اگر ہم وہ پروگرام میں دکھاتے جائیں گے تو میرے خیال سے پروگرام کا سارا وقت جو ہے وہ اسی کے ساتھ چلا جائے گا. لیکن ایک جو اخبار کی کٹنگ ہم ضرور دکھانا چاہیں گے, یہ بشارت میز resolute temperament helps him to excel in Kashmir's top ice skater. یہ ہم ضرور دکھانا چاہیں گے. جی اوکے, تو بات چیت کا سلسلہ ہم اسی طرح سے جاری رکھیں گے. بشارت, چونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ سرمائی کھیلوں کے حوالے سے ونٹر گیمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح سے میں عرض کر رہی تھی کہ ہم اس تعلق سے کافی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ یہاں پر اس طرح کے کھیل منعقد ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں 2021 میں جنوری کے مہینے میں اسی مہینے میں ہمیں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کو ہوسٹ کرنے کا بھی موقع مل رہا ہے, موقع نصیب ہو رہا ہے. تو ہم یہی امید کریں گے کہ آپ دونوں اس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں. آپ دونوں ویسے اس میں پارٹ لے رہے ہیں نا, دونوں آپ اس میں کارکردگی کا مظاہرہ, اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں. ایسی ہم دعا بھی کرتے ہیں, ایسی ہمیں امید بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, دیکھیں کسی بھی طرح کا کھیل ہو, ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں, کیونکہ آپ دونوں ینگ ہی ہیں, آپ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ موبائل میں اتنا مصروف ہوتے ہیں, اس میں جو آن لائن گیمز ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنا زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ باہر کس طرح کی گیمز کھیلی جا رہی ہیں اس سے ان کی کوئی دلچسپی ہوتی نہیں ہے. اگر دلچسپی ہوگی بھی تب بھی وہ کہتے ہیں نا کاہلی کم ہمتی, اس کی وجہ سے وہ گھر پہ ہی بیٹھتے ہیں, لیکن اس کو ترجیح دیتے ہیں جو وہ سپورٹس ہے, ایکٹیویٹی ہے, اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ جی, سوشل میڈیا ایڈکشن جو ہے, موبائل فون کے ساتھ جو ایڈکشن ہے یہ اتنی زیادہ یوتھس میں بڑھ گئی ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں نے خود یہ فیس کی ہے. جب کووڈ کا ٹائم تھا, کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا, میں ایکسرسائز 1-2 گھنٹے کرتا تھا, تھوڑا بہت پڑھتا تھا, اور اس کے بعد پورا دن جو ہے فری رہتا تھا. تو اس میں بولتے ہیں نا ایمپٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ. جب آپ کے پاس کوئی چیز کرنے کے لیے نہیں ہوتی تو آپ کا مائنڈ جو ہے الٹیمیٹلی انہی چیزوں میں جاتا ہے جو چیزیں غلط ہیں. تو میں کر رہا تھا, میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا صرف میں اتنا ٹائم دے رہا تھا اس میں سوچ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے, لاسٹ میں رزلٹ کیا نکلتا ہے, کچھ نہیں, آپ کا ٹائم جو ہے ویسٹ ہو جاتا ہے. تو پھر میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا, اس پہ لکھا تھا کہ ڈوپامین ڈیٹاکس, جو بھی چیزیں انسان کو ایڈکٹ کرتی ہے, مینلی غلط چیزیں ایڈکٹ کرتی ہے اور جن کا وہ شکار ہو جاتے ہیں, جیسے ڈرگس یا باقی چیزیں, سوشل میڈیا یا جنک فوڈ جس سے ایڈکٹ ہوتا ہے انسان, تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارے دماغ سے ایک کیمیکل نکلتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈوپامین, جس سے جو ہم چیز, جیسے میں جنک فوڈ کنزیوم کر رہا ہوں, میرے دماغ سے اگر وہ ڈوپامین زیادہ نکلے گا تو مجھے وہ پلیجر دیتا ہے. جو انسان کو پلیجر اگر ملے گا تو وہ بار بار وہی چیز کرے گا, اور اس میں کوئی ایفرٹ نہیں دینا پڑتا ہے. اب فون آپ کے ہاتھ میں, آپ کوئی ایفرٹ نہیں دینا پڑتا, آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے. تو یہ جو ہے ڈوپامین کی وجہ سے ہوتا ہے. تو میں نے پھر ایک 30 ڈے چیلنج کیا تھا, ڈوپامین ڈیٹاکس. اس میں نے یہ ذہن میں رکھا کہ میں کوئی سوشل میڈیا نہیں, فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, کوئی بھی نہیں, صرف 2 ہی چیزیں میں نے یوز کی, واٹس ایپ اور یوٹیوب, جو یہ تھوڑی زیادہ مین ہے, اسی لیے میں نے یوز کی. تو میں نے یہ چیزیں بالکل بھی یوز نہیں کی. میں نے جنک فوڈ چھوڑ دیا, کیونکہ جب آپ بیٹھے رہتے ہو آپ جنک فوڈ بھی زیادہ کنزیوم کرتے ہو. میں نے پانی جو ہے میں نے بہت پینے لگا, مطلب اس کے بعد آپ کو لگا کہ مجھے فٹنس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے. بڑی ٹیکنیکل باتیں اور بڑی خوبصورت باتیں اب بشارت ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, اور عمر بھی یقیناً ہمارے ساتھ جو بھی دلچسپ بات چیت کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا, ہمیں بہت مزہ آیا, اور اس کو بھی مزہ آیا, اور مجھے بھی. اور ہمیں یقین ہے کہ جو گھر بیٹھے ناظرین ہیں, بالخصوص جو یوتھ ہے, وہ آپ کو دیکھ کر متاثر ضرور ہوئے ہوں گے, اور وہ بھی چاہیں گے کہ ہم کسی سپورٹ میں حصہ ضرور لیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, اور اس طرح سے ہمارے اس پروگرام کو نوازنے کے لیے. انشاءاللہ آپ کو ضرور موقع دیں گے, دوبارہ آپ کو ضرور دعوت دیں گے پروگرام میں, تب ہماری دعوت قبول کیجیے گا. 2 چھوٹے مہمان, اور جو انشاءاللہ آپ آنے والے اس ٹورنامنٹ میں حصہ لیں گے, ہم تو یہی امید کریں گے, یہی دعا کریں گے کہ آپ اس میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج بھی آپ ہمارے ساتھ برابر 9 بجے تک بنے رہیں, آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں, اور
اپنی پیار و محبت سے آراہ و تجویز سے ہمیں آج بھی اس وقت تک نوازتے رہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ہم لیتے ہیں رخصت اس وعدے کے ساتھ کہ کل پھر سے حاضر ہوں گے آپ ہی کا من پسند پروگرام لے کر، جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK۔ آداب ناظرین، پیش خبر۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ہز کووڈ ٹاسک فورس